بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بالکل مختلف موضوع لے کر، جو دراصل میرا ذاتی تجربہ ہی ہے۔ اس ماہ رمضان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے طویل فرصت تھی، جس کی وجہ سے میں نے بھی کافی ٹائم انٹرنیٹ پر گزارا، اور اسی دوران مجھے ایک ٹرکش ڈرامہ ڈیریلس ارتگرل دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ بس پھر کیا تھا، میں کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا کہ مستاق میں بھی اس ساحر کے سحر میں جکڑتا چلا گیا۔ پھر سوچا اپنے اس بے مثال تجربہ کو اپنے دیگر احباب اور رشتہ داروں سے شیئر کروں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ تقریباً ہر پاکستانی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کویتی احباب ہوں، انڈین یا بنگلہ دیشی، ہر کوئی اس کے سحر کا شکار ہے۔ پھر اپنی متجسس فطرت کے باعث گوگل چاچا کو کنگھالا تو پتہ چلا کہ یہ صرف ایک ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ ایک ڈرامہ بنتا جا رہا ہے، جس کی آج کے دن تک ویورشپ اراؤنڈ دا ورلڈ 101 ملین ہے، جو ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے۔ جنوبی ایشیا کے آلموسٹ تمام ممالک سے لے کر امریکہ تک ہر بر اعظم اس کی ویور بیس ہے۔ انڈیا اس کا 3rd موسٹ ویور کنٹری ہے۔ یار ایک ڈرامہ ہی تو ہے، دنیا میں بڑے ڈرامے اس سے پہلے بھی مشہور ہوئے ہوں گے۔ پی ٹی وی نے بھی اپنے دور میں گلیاں سنسان کر دینے والے ڈرامے پیش کیے ہیں۔ انڈیا کی اپنی انڈسٹری ہزاروں کی تعداد میں ڈرامے ایک مہینے میں نشر کر دیتی ہوگی۔ ہالی ووڈ نے بھی ڈرامہ فکشن میں بڑے کمال کیے ہوں گے، تو پھر ارتگرل ہی کیوں؟ ایسا کیا ہے اس ڈرامہ میں جس نے مختلف تہذیبوں کے لوگوں کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے؟ کون سی قدر مشترک ہے؟ تو وہ ہے تاریخ اسلام، اور ڈرامے کی روح ہے جذبہ ایمان، جو ہر مسلمان، خواہ وہ کسی بھی دور کا ہو، کسی بھی خطہ کا، اس کے اندر جذبہ ایمان اور ناموس رسالت پر مٹنے کا جذبہ ہے۔ وہ قدر مشترک ہے جو ہر مسلمان کو ارتگرل غازی کی طرف کھینچے لے جا رہی ہے۔ یار کیا دور ہوگا وہ، صحابہ کا دور، خلافت کا دور۔ ہم نے تو صرف کتابوں میں ہی پڑھا تھا، اب خلافت کا جو دور اس ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے، تو سوچتے ہیں کہ کاش ہم اس دور میں کیوں نہ پیدا ہوئے۔ صحابہ کرام کا طرز زندگی جو یہ لوگ اس ڈرامے میں دکھا رہے ہیں، ہم وہ کیوں نہیں گزار پا رہے؟ جو احباب اس ڈرامے سے لطف اٹھا رہے ہیں، وہ بھی اگر غور کریں تو اس کا ایک مختلف اینگل سامنے آتا ہے۔ کیا لوگ ہیں یہ سلمان شاہ، ارتگرل، بابر، ابن العربی، ترگت بے، جن کی بات اللہ رسول سے شروع ہو کر جہاد اور اسلامی سلطنت کے قیام پر ختم ہو جاتی ہے؟ ان کی زندگی کا مقصد جہاد اسلام ہی ہے، ان کا مذہب ان کی روحوں میں اترا ہوا ہے، ان کو اپنے مجموعے کے کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاد کے لیے وہ سلیبیوں کے لاکھوں کے مجموعے سے جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ سلمان شاہ کے بیٹے ارتگرل کو ڈاکٹر نہیں بننا، گلداروں کو سائنسدان نہیں بننا، ارتگرل کے بیٹے عثمان بے کو انجینئر نہیں بننا، اسے سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ اول بننا ہے۔ انہیں بس جہاد کرنا ہے اور اسلامی سلطنت کو وسیع کرنا ہے، کیونکہ یہی انہوں نے اپنے آبا سے سیکھا ہے اور یہی انہوں نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان تو ہم بھی ہیں، دینی فرائض بھی سب اپنی استطاعت میں پورے کر رہے ہیں۔ روزمرہ زندگی کے آداب گفتگو میں انشاءاللہ اور الحمدللہ تو ہم بھی کہتے ہیں، ہاں باقی جگہوں پہ تھینک یو، سوری، اٹس اوکے سے کام چلا لیتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کے مقاصد بھی ہیں، اپنی معاش کو کیسے بڑھانا ہے، بچوں کا فیوچر بھی محفوظ کرنا ہے، پاکستان میں اپنا گھر بھی بنانا ہے، کسی بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، کسی کو انجینئر بنانا ہے، کسی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ یا امریکہ بھی بھیجنا ہے، نہیں بنانا تو کسی کو مجاہد نہیں بنانا، کسی کو ابن العربی جیسا نہیں بنانا۔ ہمیں چھوٹا سا ایک گھر تو بنانا ہے، لیکن ہمیں اسلامی سلطنت کی وسعت سے کوئی لین دین نہیں رکھنا۔ کیا جادوگر شخصیات ہیں وہ ارتگرل اور اس کے ساتھی، ان کے آداب گفتگو، ان کے مقاصد حیات۔ میں خود کو ڈرامے میں ان کے کرداروں کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو خود پہ فخر ہونے لگتا ہے کہ کس عالی شان تہذیب کے نمو ہیں ہم، اور جب ڈرامے سے باہر نکلتا ہوں تو خود پہ افسوس ہونے لگتا ہے کہ کیا بن گئے ہیں ہم، ہماری حالت تو آدھے تیتر آدھے بٹیر والی ہو گئی ہے۔ تمہارا بہت شکریہ ارتگرل غازی،
تم نے ہم مسلمانوں کو یاد دلا دیا کہ ہم کون تھے اور کیا بن گئے ہیں، ہماری راہیں کیا ہونی چاہیے تھی اور ہم کن راستوں کے مسافر بن گئے۔ ہماری حالت تو گویا مرزا غالب کے اس شعر جیسی ہے، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ دوستو اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ ہم سب پر راضی ہو اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔